اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم حرام کی گئی اوپر تمہارے امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخ اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تمہاری و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں بہنوں کی بیٹیاں و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں اللتی ارضعنکم جنہوں نے تمہیں رضاعت کی ہے دودھ پلایا ہے و اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ بہنیں بھی تم پر حرام ہیں جو رضاعی بہنیں ہیں جنہوں نے دودھ تمہارے ساتھ پیا ہے دودھ شریک بہنیں و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری جو ساسیں ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں و ربائبکم اللتی اور ربائب یعنی وہ لڑکیاں جو تمہاری بیویاں ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں پچھلے خامدوں سے وربائبکم اللتی فی حجورکم من نسائکم اللتی دخلتم بہن ربائب تمہاری جو بھی تمہاری گودیوں کے ہیں جنہوں نے تمہارے ہاں ہی پرورش پائی ہے عورتوں تمہاری سے وہ جو دخلتم بہن تم نے ان سے صحبت قائم کر لی ہو ان عورتوں کی جو پچھلی بیٹیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بس اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نکاح کر کے اگر اس نکاح کو توڑ دیا ہے اور خلوت جو ہے وہ ان کی نہیں ہوئی تو پھر ان کی لڑکیوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے جو اسلام کا حکم ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور وہ تمہارے بیٹے جو تمہارے صلبی ہیں یعنی حقیقی جو بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں تمہاری بہو ہیں وہ بھی تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں خالائیں حرام ہیں اسی طرح وہ بیٹیاں جو تمہاری بیٹوں کی بیویاں بن چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور دو بہنوں کا ایک وقت میں اکٹھا جمع کرنا بھی حرام کر دیا گیا ہے الا ما قد سلف مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا ان اللہ بلا شبہ اللہ کان ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا پیار کرنے والا اس آیہ مبارکہ پر چوتھا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا پانچواں پارہ شروع ہے والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ آزاد عورتیں ہیں عورتوں میں سے وہ عورتیں جو آزاد شادی شدہ عورتیں ہیں وہ دوسرا نکاح شادی پہلی کی موجودگی میں نہیں کر سکتی یہ بات پھر سن لیں والمحصنات من النساء عورتوں میں سے وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوں ان کے ساتھ نکاح پہلی نکاح کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا یعنی جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان سے شادی کرنا حرام ہے دوسرے لفظوں میں الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے کتاب اللہ علیکم لکھ دیا اللہ نے اوپر تمہارے یہ ملک یمین والا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ یعنی اگر ملک یمین ہے اور شادی شدہ کوئی ایسی عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب وہ جنگ میں ان کے پاس آ گئی ہے تو اب وہ نہ واپس لینے کے لیے تیار ہے اور نہ یہ جا سکتی ہے تو جہاں اس کا نکاح اس کا پہلا نکاح فسخ ہو جائے گا خود بخود ہی اس کا دوسرا نکاح یہاں پر ممکن ہے لیکن اب چونکہ اس وقت زمانے میں ملک یمین والا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے اس وقت ہمارے زمانے کے اندر وہ کوئی سلسلہ ہے نہیں تو اس پر بحث بھی بالکل فضول اور بے مقصد بات ہے لیکن پھر بھی یہ بات اتنی سمجھ لینا کافی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ ملک یمین کے ساتھ نکاح کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی
تو یہ بات قطعاً جائز درست اسلام کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم نے اس کی کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دیا، بلکہ یہ حرام فعل ہے۔ اور یہ لازم کیوں تھا؟ اصل میں شادی کی جاتی ہے اولاد کے لیے، تو اولاد جو ہے وہ اگر دو آدمی جو ہے ان کے پاس ایک عورت جو ہے ہو تو ظاہر ہے آگے اولاد کا حسب نسب کا تو علم ہی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آزاد عورت کا اور غلام عورت کا فرق ہے۔ غلام کسی کی ہے، یعنی کنیز کسی کی ہے، لونڈی کسی کی ہے، باندی کسی کی ہے، اور نکاح کسی اور کے میں چلی جائے تو اس میں کوئی قباحت یا گناہ نہیں۔ یہ اصل میں باتیں تھیں جو بتائی گئی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ان کا تھوڑا سا مضمون جو ہے وہ مختصر جو بیان مناسب ہوگا میں کر دوں گا قرآن کریم کے مطابق جو آئے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی واسطے تمہارے جو اس کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو تم بِأَمْوَالِكُمْ، ساتھ مال اپنے کے، محسنین غیر مسافحین، یہ پاک بازی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، بدکاری کے لیے نہیں کرنا۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، پس جن عورتوں سے فائدہ اٹھایا تم نے، بہی منہن، فآتوہن، پس دو ان کو، اجورہن فریضۃ، حق مار ان کا جو آپ نے مقرر کر دیا ہے، مقرر کیا ہے ان کے واسطے، مقرر کرنا وہ آپ نے ان کو دینا لازم ہے۔ وہ چاہے آزاد عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے، چاہے آپ نے کسی کنیز یا باندی سے کیا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ اوپر تمہارے، فی ما تراضیتم، بھی جس چیز کے رضامند ہو تم، بہی ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، اگر آپس میں کوئی رضامندی ہو جائے، یعنی عورت جو ہے وہ اپنے اس خامد کو کچھ یا زیادہ دینا بھی چاہے، سارا ہی بھی دینا چاہے، تو اس میں ان کے لیے آزادی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کان ہے، علیما حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا۔ ومن لم یستطع، اور جو شخص نہ طاقت رکھے، منکم، تم میں سے، تولا، نان و نفقہ اور مہر وغیرہ کے دینے کی، تول کہتے ہیں اصل میں لمبائی کو کھینچنا جو ہوتا ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی ایسی مطلب نہیں رکھتا کہ اگر کہ المحصنات المؤمنات، کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرے پاک بازی کے لیے، اس سے پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، تو مومن عورت بھی ہو، آزاد عورت بھی ہو، اس سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، فمما ملکت ایمانکم، تو تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جو ملک یمین ہیں، من بعد فتیاتکم المؤمنات، وہ کنیزیں، لونڈیاں، باندیاں تمہاری جو ایمان والی بھی ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، اگر تم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم، کیونکہ ان کے حق مال کا معاملہ بھی اور ہے، ان کے نان و نفقہ کا معاملہ بھی اور ہے، کیونکہ ان کا نان و نفقہ دوسری طرف بھی چل رہا ہے، جہاں پہ وہ باندی کنیز جہاں پہ وہ اپنا کام کاج کر رہی ہے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی اس کا رزق والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے معاملات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ایک آزاد عورت کے ہیں، نہ ہی اس کے مطالبات اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آزاد عورت کے ہیں۔ ہاں حق مار ان کا بھی مقرر کرنا لازم ہے، وہ حق مار تھوڑا ہو، جتنا بھی جس طرح کے بھی دے سکتے ہوں یہ دینے کے، تو اللہ رب کریم نے ارشاد وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کرے پاکیزگی کے لیے، تو وہ کسی غلام، لونڈی، باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے لیے بھی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو مقرر کیا وہ ضرور دینا ہے ان کو۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے ایمانکم، تمہارے ایمان کو، تمہارا ایمان کتنا ہے وہ اللہ رب کریم کے علم، بعضکم من بعض، تمہارے بعض بعض سے ہے، یعنی وہ لونڈی ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی ہے، تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ غلام کسی کی بن گئی ہے یا حالات اور مجبوریوں نے اس کو غلام بنا دیا ہے، تو بہرحال انسانیت تو اس کی قائم ہے نا، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اور بڑے بڑے غلام ایسے ہیں، بڑی بڑی غلام ایسی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی ایمان والیاں اور پاک باز ہیں۔ فرمایا بعض تمہارے بعض ہی سے ہیں آزاد، اگر نہیں اس طرح کے معاملات تمہارے پاس نہیں ہیں، آسائشیں نہیں ہیں، تو یہ بھی تمہارے میں ہی سے ہے، الگ نہیں ہے۔ فانکحوہن، پس نکاح کر لو ان سے، باذن اہلہن، ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے، جن کے پاس وہ رہ رہی ہیں ان کی اجازت سے آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ وآتوہن اجورہن، اور دو ان کو حق مار ان کا، بالمعروف، معروف طریقے سے، محسنات، پاک بازی کے لیے، یعنی یہ نکاح جو کرنا ہے یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، غیر مصافحات، بدکاری کے لیے نہیں کرنا۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ پکڑنے والی ہوں وہ چھپے یار۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب نکاح میں آئے وہ، فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر پھر بھی کریں، بِفَاحِشَةٍ، کوئی بے حیائی والا معاملہ، غلط معاملہ، فَعَلَيْهِنَّ، تو اوپر ان کے نصف و آدھا ہے، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ،
اوپر ان کے جو آزاد عورتیں ہیں نکاح والیاں، من العذاب عذاب سے، یعنی آزاد عورت نکاح والی اگر کوئی بدکاری یا برا کام کرتی ہے تو اس کو جو سزا ملنا ہے، اگر کوئی غلام عورت نکاح والی وہ کام کرے تو اس کو آدھا اس سے سزا یا عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ آزاد عورت اور غلام عورت کے احکامات میں جو فرق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نکاح بہرحال اس سلسلے کے لیے لازم ہے، اس کے علاوہ یہ سلسلہ ممکن نہیں۔ ذالک یہ لمن واسطے شخص کے ہے خاشی العنتا جو ڈرتا ہے کسی مشکل میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو خیر لکم تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 ہی آیات تھیں آج کے سبق میں، اللہ توفیق دے کہ ہم ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنائیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ملک یمین چونکہ آج کل زمانے کے اندر ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر بحث کی ضرورت بھی نہیں، لیکن جو باتیں ہمارے ہاں معروف ہو چکی ہیں ان کی تفہیم کر لینا ضروری ہے۔ اللہ توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا